الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا، اور ستمبر جو ہے اس لحاظ سے ہماری تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم اہمیت کا حامل ہے کہ ستمبر 1965 میں بھارت نے بڑی مکاری اور عیاری کے ساتھ رات کی تاریکی میں پاکستان پہ حملہ کیا، بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر بتائے ہوئے۔ 1 ستمبر کو کچھ جہاز اس کے آئے، جن میں سے الحمدللہ 3 مار گرائے گئے، ایک جو پائلٹ تھا اس کو قیدی بنا لیا گیا۔ پاکستان کے پائلٹ بھی میدان میں اترے، اور پاکستان کی افواج جو اس وقت تک تو ذہنی طور پہ جنگ کے لیے شاید اس لیے تیار نہیں تھی، کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ انڈیا اتنا مکار ہے کہ ابھی چند سال ہوئے، 15 سال بعد، آزادی کے 15 سال بعد پھر یہ کوئی نئی جنگ شروع کر دے گا۔ لیکن انڈیا نے پہلے دن سے ہمیں تسلیم نہیں کیا، اور انڈیا کی خواہش ہے کہ میرا بس چلے، جب بھی چلے میں کسی طرح پاکستان کو ملیا میٹ کر دوں۔ اس نے اسی خیال سے حملہ کیا، اور بڑی بڑکیں لگا کے آیا کہ ہم لاہور میں جا کے انارکلی میں چائے پئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے مجاہدین جو اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے، انہوں نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ رات کی تاریکی اور مکاری اور عیاری کے ساتھ حملے کے باوجود بھی جوانوں نے اس کو BRB نہر سے آگے نہیں بڑھنے دیا، پل اڑا دیا، سینوں سے بم باندھ لیے، جانیں قربان کی، اپنے وطن پہ اپنا خون نچھاور کر دیا، اور وطن کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ ستمبر کا مہینہ جو ہے 6 ستمبر یوم دفاع اور 7 ستمبر یوم فضائیہ کے طور پہ ویسے بھی منایا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو کلپ جو ہے یہ صرف ان شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے، ان مجاہدین کو جو پاکستان کی تحریک سے لے کے، تحریک پاکستان سے لے کے اب تک پاکستان کی سرحدوں کی، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، ان کو ہزاروں سلام، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ ان کی قبروں پہ نور کی بارش، اور ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں۔ وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اب میرے رب نے بہت پہلے اعلان فرما دیا تھا کہ ان کو مردہ نہ کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ ہمارے شہیدوں کی مائیں، ان کے والدین، بہن، بھائی، اولادیں، اور جب بھی کوئی بندہ راہ حق میں قربانی دیتا ہے وطن کی سرحدوں کے دفاع کے لیے، تو اس کے گھر والے فخر کرتے ہیں، اس کے گھر والے اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے گھر میں سے، ہمارے خاندان میں سے کوئی فرد شہید ہو گیا ہے۔ روز قیامت ہم اس شہید کی ماں کے طور پہ، اس شہید کے باپ کے طور پہ، اس شہید کی بیوی کے طور پہ، اس شہید کے بھائی کے طور پہ، اس شہید کے بیٹے کے طور پہ اٹھائے جائیں گے۔ اور یقیناً شہیدوں کے ورثاء، شہیدوں کا خاندان جو ہے، جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنے نوجوان بچے پیش کیے ہیں، یہ حشر ان کا ان شہیدوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ قوم موت سے ڈرنے والی نہیں، یہ موت کی خریدار ہے۔ الحمدللہ رسول اللہ کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، دین کے لیے انہیں قربانی دینی پڑے، اپنے وطن کی سرحدوں کے دفاع کے لیے قربانی دینی پڑے، ایک نہیں، ایک سے ایک بڑھ کے ہزاروں، لاکھوں تیار ہیں۔ ایک شہید ہوتا ہے تو ہزاروں کا جذبہ اور بڑھتا ہے۔ تو آج ہم ان شہیدوں کو سلام پیش کر رہے ہیں، پوری قوم سے بھی کہتے ہیں کہ یہ دن جو ہے نمازوں کے بعد ان کی ارواح کو اصحال ثواب بھی کریں، ان کو سلام عقیدت پیش کریں،
اور ان کے گھر والے جو ہیں ان کو ملنے جائیں، ان کو مبارکباد دیں۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ راہ حق میں شہید ہوا ہے۔ وہ شہید ہمیں پیغام دے گئے کہ ہم تو اپنی جانیں اس ملک پہ قربان کر گئے، اب تمہارے پاس یہ وطن امانت ہے، جب تک تمہاری زندگیاں ہیں، ہمارے بعد آنے والوں، ہمارے خاندان والوں، ہمارے وطن کے رہنے والوں، یہ وطن بڑی قربانیوں سے ملا تھا، تم بھی اس کی حفاظت کرنا، اور اگر کبھی اس کی حفاظت کرتے ہوئے جان بھی قربان کرنی پڑ گئی تو جان قربان کرنے سے بھی گریز نہ کرنا، اس لیے کہ جان قربان کرنے والے، راہ حق میں جان قربان کرنے والے مرتے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں۔ اور میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، جنت میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اور شہید کو بوقت شہادت اللہ رب العالمین کی کرم نوازی اتنی ہوتی ہے کہ باقی جنتیوں کو اللہ جب انعام عطا فرمائے گا جنت میں تو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، شہید جو ہے اس کو بوقت شہادت اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ خوش قسمت ہے کہ اسے جنت میں جانے سے پہلے دنیا میں ہی جب اس کی گردن پہ تیغ چلتی ہے، تلوار چلتی ہے، یا اس کے سینے میں گولی لگتی ہے، یا کسی بم سے شہید ہوتا ہے، تو اس کو جب ضرب لگتی ہے شہادت کی تو اس کو دیدار خدا بھی ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس شہید کو ذرہ برابر بھی اتنی تکلیف بھی فرمایا جتنی مکھن سے بال نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اس طرح شہید کو پتہ لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی چیز پکڑ لی۔ موت، عزت کی موت، عزت کی موت، قرآن نے شہادت کی موت کو کہا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت خود اللہ سے تمنا کی، اور سیدنا فاروق اعظم کو شہادت کی بشارت دی، عثمان غنی کو شہادت کی بشارت دی، علی المرتضیٰ شر خدا کو شہادت کی بشارت دی، حسنین کریمین کو شہادت کی بشارت دی، بہت سارے صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارت دی، اور وہ شہید ہوئے اپنے اپنے وقت پہ۔ ان سب کو سلام، اور ان کے غلاموں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے 65 میں قربانیاں دیں، پھر 71 میں قربانیاں دیں، اور پھر دہشت گردی کی جنگ کے خلاف قربانیاں دیں، ان سب شہیدوں کو ہمارا محبت بھرا سلام۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے خاندانوں کو آباد اور شاد رکھے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو پاکستان کی حفاظت کی جد و جہد نصیب فرمائے۔